रुकू नंबर 6 है व इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के अलावा माबूद बनाओ। क़ाल सुब्हानक, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप पाक हैं, मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक, मेरा ये काम न था मैं वो बात कहता जिसका मुझे कोई हक न था। अगर मैंने वो कहा होता इन कुन्तु कुल्तुहु फक़द अलिमतहु, अगर मैंने वो कहा होता तो यकीनन आपके इल्म में होता। ईमान का वो दर्जा देखिए जहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे उलूहियत मसीह की नफी की है। हश्र के मैदान में उन्हें खड़ा करके उनसे क्या कुछ कहलवाया है, तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक, आप जानते हैं जो मेरे नफ्स में है और मैं वो नहीं जानता जो आपके नफ्स में है। यही ईमान तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है, खुले छुपे से वो पूरी तरह बाखबर है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बिलाशुबा आप ही पोशीदा बातों को खूब जानने वाले हैं। सवाल करना चाहती हूँ आपसे, क्या आप इस पर दिल की गहराई से यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला तमाम पोशीदा बातों को जानने वाले हैं? तन्हाई में कोई ना देख रहा हो तब इस ईमान की क्या कैफियत होती है। रमजान के महीने में जबकि आप रोजा रखे हुए हैं, आप एक्सपीरियंस करते होंगे, तन्हा हो, प्यास और भूख की शिद्दत हो, सब कुछ मयस्सर हो, आप रोजा नहीं तोड़ते। आप यकीन कर लें, आपको इस बात का यकीन है कि मेरी तन्हाई में भी मेरा रब मुझे देखता है। यही यकीन तो इंसान की इस्लाह करता है। यही यकीन गैर रमजान में भी मतलूब है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए ऐसी तरबियत जिसकी वजह से रमजान के बाद भी हम अल्लाह ताला की जात पर इस यकीन की वजह से अपनी इस्लाह कर सकें। मैंने उनसे इसके सिवा कोई बात नहीं कही जिसका आपने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनमें मौजूद था। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो उन पर तू ही निगरान था और तू हर चीज पर गवाह है। यानी दुनिया में मैंने तौहीद फैलाई, क्योंकि अंबिया कराम दुनिया में तौहीद ही का पैगाम आम करने के लिए आए थे। और जब अंबिया कराम की जिंदगी दुनिया में पूरी हो जाती है, आलम बरज़ख में पहुंच जाते हैं, उन्हें अपनी उम्मत के हालात, उनके अमाल का कुछ इल्म नहीं होता। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हें कयामत के दिन जमा किया जाएगा और कुछ लोगों को जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। उस वक्त मैं भी वही कहूंगा जो नेक बंदे ने कहा होगा। मैं उनका हाल देखता रहा जब तक मैं उनके दरमियान रहा। आखिर आयत तक सही बुखारी की 4626 नंबर रिवायत है। आज अल्लाह ताला के रसूल की अमानत हमारे पास है। वो कुरान पहुंचाने के लिए आए थे और उन्होंने ये पैगाम पहुंचा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि हम क्या अमल कर रहे हैं, हमारे क्या हालात हैं। अल्लाह ताला ही लोगों के अमाल और हालात पर गवाह है। किसी नबी को कोई खबर नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला खुद खबर ना दे। कोई नबी गैब और हाजिर का जानने वाला नहीं होता। फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی ہر صورت میں بڑائی تو آپ کی ذات کے لیے ہے. آپ چاہیں تو عذاب دیں اور آپ چاہیں تو کسی کو نجات دے دیں. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان ہے. اس کے بارے میں ایک عجیب خبر ہے. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات فجر تک اسی آیت کو دہراتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو یقیناً آپ سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ہاں سچ نفع دینے والا ہے. ہاں سچے لوگوں کے لیے باغات ہیں. ہاں مومن کو اس دنیا میں اپنے ربی کو راضی کرنا ہے نا، اور رب کو راضی کرنا ہے تو سچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ہر چیز اس کی مطیع ہے، اس کے آگے مسخر ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معزز انسان کو بنایا. وہ کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ساری کائنات کی مخلوقات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اور ایک انسان ہی اللہ تعالیٰ کا مطیع نہیں ہوتا، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور الہی اپنی قدرتوں اپنی عظمتوں کو یقین نصیب فرما دے. یہاں سورہ المائدہ کمپلیٹ ہوئی. الہی ہماری خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ کے پاک نام سے سورہ الانعام کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے. اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے. سورہ الانعام میں مویشی جانوروں کا ذکر ہے. یہ سورت عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع پر ہے، اور یہ اپنے عقائد اور ہدف کے اعتبار سے مدنی صورتوں سے مختلف ہے. مدینہ میں زیادہ تر احکامات نازل ہوئے، جیسے پہلے ہم سورہ البقرہ کو دیکھ آئے ہیں، اور سورہ النساء میں احکامات ہیں، سورہ آل عمران میں احکامات ہیں. سورہ الانعام کا موضوع مختلف ہے. اس میں مسلمانوں کی جماعت کی تنظیم کے لیے روزے، حج، سزاؤں اور خاندان کے احکامات نہیں دیے گئے. اس میں قتال، دعوت اسلام اور اسلام پر خارجیوں سے جنگ وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے. اسی طرح اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑے بنیادی معاملے اصول عقیدہ اور ایمان کو اپنے اندر سموئے ہوئے. سورہ الانعام جب نازل ہوئی تو بڑا عجیب منظر تھا، اور مناظر میں ہمارے لیے بہت دلچسپی کا سامان ہے. وہ بھی کیا منظر تھا. 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ نازل ہوئے تھے. یہ سورت یکبارگی نازل ہوئی اور فرشتے مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح کر رہے تھے. آپ اس کائناتی نغمے کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری کائنات جھوم رہی تھی. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی بڑائی بیان کر رہی تھی. تو آئیے اس سورت کو دیکھتے ہیں، اس سورت کو پڑھتے ہیں جو 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے
جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، وہ ان آیات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو بڑی عجیب، اس کی پکڑ کی نشانی ہے۔ یہ وبا بھی تو اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک حقیر مخلوق ہے، کیسے اس کی وجہ سے پوری انسانیت خطرے میں ہے۔ یہ موقع ہے اعتراف کا اپنی غلطیوں، اپنے خطاؤں کے، اور یہ موقع ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا تاکہ وہ معاف کر دے اور آئندہ زندگی میں اور سہولتیں پیدا کر دے۔ لیکن اس وقت بھی لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ اب بھی اپنے رب سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کے دل کچھ اور ہی طرح کے کاموں میں مصروف ہیں اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس موقع پر لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو روزہ رکھیں گے نا امیونٹی لو ہو جائے گی اور بیماری کا خطرہ زیادہ ہے۔ امیونٹی خود ہی لو تھوڑی ہوتی ہے، کسی بالا تر ہستی کے حکم کے بغیر ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ساری عبادت گاہیں بند کرنے کی بات ہے، اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں اکثر جگہوں پہ ایسا سلسلہ ہے۔ پھر اب دیکھیے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، سیلف آئسولیشن ہے، مجبور ہو گئے نا انسان لاک ڈاؤن ہونے پہ۔ کیا پھر بھی اپنے رب کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اس کو منا لیں۔ آپ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا نہیں ہوئے، آپ کسی کے پروان چڑھائے بغیر خود بخود اس مقام تک نہیں پہنچے۔ جس نے آنکھوں کی روشنی دی ہے اگر وہ آنکھیں ہی موند دے تو کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیسے ان آنکھوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ اس کے سامنے جھک جائیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کو منانے کے سوا، اس لیے کہ ہم اور ہماری جان اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی مٹھی میں ہماری جان ہے۔ پھر فرمایا پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ دین کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاجک دی ہے بھائی، ان لوگوں کو لاجک دی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، جو رب پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔
یعنی غیب کا پردہ پھٹ جاتا نا، اور غیب پر ایمان لانا ناگزیر ہے. اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہیں. اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا جاتا رہا. آپ صبر کریں اور آپ کے دل سے غم کا غبار چھٹ جائے، تاریخ سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل بھی ان جیسا ہو جائے جو عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کثیر وقت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے لگتا تھا. ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. رکو نمبر 8 ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے. یہ سیر جس کا حکم دیا گیا یہ دل کی سیر بھی ہے اور بدنی سیر بھی ہے. یعنی ان علاقوں تک پہنچے، ان کو دیکھیں جہاں لوگ برے انجام کو پہنچے. عبرت حاصل کرنے کے لیے نکلنا، ان علاقوں کو وزٹ کرنا نفع دیتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ قلبی اور روحانی سیر ہے جس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے. ہماری نظریں کسی چیز پر پڑیں، سطحی نظر سے انسان کو وہ یقین نصیب نہیں ہوتا. اور جو کسی چیز کے ماہر ہیں جب وہ ان ساری مہارتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی مہارتوں کے باوجود دنیا میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے تو دل تھرا اٹھتا ہے. انسان عبرت پکڑتا ہے اور پھر ان راستوں پر چلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سیر ضرور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اپنے کلام میں بھی کروائی ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. آپ پوچھیں کس کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے. وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء بنائے، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا. اسی کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے اپنا پاؤں ہٹاتا ہے اسے تکلیف پہنچنے کے خوف سے، تو وہ بھی اسی رحمت کی وجہ سے. صحیح مسلم کی 6972 نمبر روایت، بہت ہی اہم روایت ہے سیدنا عمرو بن عاص سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض. رحم کرو جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آج اس رحم کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے. رحم کرو جو زمین میں ہے. مرسی کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کسے نصیب ہوتی ہے؟ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو رحمت عطا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، ملکیت اس کی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو جو سب سنتا ہے، جانتا ہے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کا خوف رکھنا چاہیے،
उसी से उम्मीद बांधनी चाहिए। कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन फातिरिस समावाति वल अर्द वहुव युतिमु वला युतम। आप कह दें, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को दोस्त बनाऊं जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है और वही खिलाता है और उसे खिलाया नहीं जाता। आप कह दें, यकीनन मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला हूं जो इस्लाम लाए, और आप हरगिज मुशरिकों में से न बने। अल्लाह ताला के अलावा किसी को सरपरस्त, किसी को वली नहीं बनाना चाहिए। इस आयत से हमें यही बात पता चलती है। आप कह दें, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। उस दिन जो कोई उससे हटा दिया गया तो यकीनन उस पर अल्लाह ताला ने रहम किया, और यही वाज़ेह कामयाबी है कि अल्लाह ताला आग से बचा ले। और अगर अल्लाह ताला आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसका दूर करने वाला नहीं, और अगर वो आपको कोई भलाई पहुंचाए तो वही हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। नफा और नुकसान का इख्तियार अल्लाह ताला ही के हाथ में है। वो जिसे चाहता है नफा पहुंचाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बहुत खूबसूरत है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत, अल्लाह उसे कोई रोकने वाला नहीं जिसे तू अता कर दे, वला मुअतिया लिमा मनात, और जिसको तू रोक दे उसको कोई अता करने वाला नहीं, वला यनफउज़ल जद्दी मिनकल जद, और दौलतमंद की दौलत तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। वहुवल काहिरु फौqa इबादिही, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो कमाल हिकमत वाला, हर चीज की पूरी खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला के सामने सरकशों की गर्दनें झुकी हुई हैं। कितने ही फिरौन गुजरे, कितने ही नमरूद गुजरे। कैसे फिरौन को अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क कर दिया, कैसे नमरूद को एक छोटी सी चींटी ने किस हाल तक पहुंचा दिया। आज भी सारे इंसानों के सामने एक वायरस है, और उस वायरस की वजह से सारी जमीन के इंसान छुपे हुए हैं। नजर आता है ना, अल्लाह ताला जब अपनी कुदरत दिखाता है तो इंसानों के सामने ऐसी चीज लेकर आता है जिसकी जाहिरी आंख के हवाले से कोई वक़्त ही नहीं होती। आंख जिसको देख नहीं सकती वो जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। उसकी क्या औकात है कि वो खतरे में डाले? उसको खतरा बनाकर किसी ने भेजा है ना। जिसने भेजा है उसको मान जाइए। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, आप इनसे पूछें कौन सी चीज गवाही में सबसे बड़ी है। आप कह दें, अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं इसके साथ तुम्हें भी खबरदार कर दूं और उन्हें भी जिन तक ये पहुंचे। क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के साथ वाकईतन दूसरे माबूद भी हैं? आप कह दें, मैं तो गवाही नहीं देता। आप कह दें, वो तो बस एक ही माबूद है, और बिलाशुबा मैं उनसे बेताल्लुक हूं जो तुम शरीक बनाते हो। अल्लाह ताला की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम के दरमियान दो किस्म की है। एक किस्म की तो रिसालत की गवाही है, और दूसरे कुरान हकीम की गवाही है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और उसकी जानिब से है, और उस कलाम के हमसे कुछ तकाजे हैं। कलाम उसने हमारी जिंदगी के लिए नाजिल किया है। सैयदना ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर उस बंदे के चेहरे को तरोताजा कर दे, रोशन कर दे, जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। इलाही तौफीक अता कर दे। वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपनी जानों को खसारे में डाला तो वही ईमान नहीं लाते। रुकू नंबर 9 है, और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटलाए। जालिम यकीनन कामयाब नहीं होते। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर हम उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने शिर्क किया कि तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान किया करते थे। फिर उनका इसके सिवा कोई उज़्र ना होगा कि वो कहेंगे कि कसम है अल्लाह ताला हमारे रब की, हम मुशरिक न थे।
आप देखें कैसे वो झूठ बोलेंगे और वो सब उनसे गुम हो जाएगा जो वो झूठ बनाया करते थे। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, हालांकि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो ना उसको समझें, और उनके कानों में बोझ रख दिया है। और अगर वो तमाम निशानियां देख लें तो भी उन पर वो ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता कि जब वो आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया पहले लोगों की कहानियों के सिवा ये कुछ नहीं है। मुशरिक कुरान मजीद को सुने तो उसका दिल उसे याद नहीं रखता। अल्लाह ताला का कलाम तो इसलिए कि हम उसे गौर से सुने, उसे याद रखें, जुबानें उसका इजहार करें, हमारे अमाल इसके मुताबिक हो जाएं। इसी वजह से कि मुशरिक गौर से नहीं सुनते, वो कुरान हकीम के राजों को नहीं समझ पाते, ना हक पहचानते हैं, ना उस पर ईमान लाते हैं, और वो इससे लोगों को रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं, और अपनी जानों के सिवा वो किसी को हलाक नहीं कर रहे, और वो शऊर नहीं रखते। और काश आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे, ए काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयात को न जुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। जब गर्दनों में तौक हो, जब पाँव में बेड़ियां हो, जब हाथों में जंजीरें होंगी, उस वक्त तमन्ना करेंगे काश दुनिया में वापस भेज दिया जाए, अब हम नेक अमल करेंगे। बल्कि उन पर वो चीज वाज़े हो चुकी जो वो उससे पहले छुपाया करते थे, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिनसे उनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। काफिरों ने दिल में कुफ्र छुपा के रखा था, अल्लाह ताला ने उनके बुरे अमाल जाहिर कर दिए, और उन्होंने कहा कि जिंदगी तो बस हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। इस अकीदे की बुनियाद पर कि जिंदगी तो यही जिंदगी है, एक पाकीज़ा और बुलंद मर्तबा जिंदगी वजूद में नहीं लाई जा सकती। और काश आप देखें जब उन्हें अपने रब के सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, अलैसा हाज़ा बिल हक, क्या ये हकीकत नहीं है? कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं। वो रब्बिना, हाँ हमारे रब की कसम क्यों नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फजूकुल अजाब, तो अजाब चखो इस वजह से जो तुम कुफ्र किया करते थे। दहशत ज़दा लोग, अजाब के फैसले के मुंतजिर लोग कैसे हौलनाक मंजर में होंगे, और जिन्होंने अपने रब की बात मान ली वो उस वक्त की घबराहट से बचा लिए जाएंगे। यार हमर रहीमीन, सारे इंसानों को इसकी समझ नसीब फरमा दे। रुकू नंबर 10 है, कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, यकीनन वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुटलाया। हत्ता के जब कयामत उन पर अचानक आ जाएगी तो वो कहेंगे, हाय अफसोस उसके बारे में जो हमने कोताही की और वो अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। सुन लो, बुरा है जो बोझ वो उठाएंगे। जब अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना हमारे लिए लाजिम है तो ये कलाम यकीन दिलाता है अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं, सिर्फ आपसे हम मदद चाहते हैं। और उनका दिवालिया निकल जाएगा जो ये यकीन नहीं रखेंगे। उनकी जिंदगी लग गई, माल लग गया, सब कुछ लगा दिया, हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं, सब खो दिया। दुनिया में मुहासबा करने की जरूरत है, क्या खोया क्या पाया। आज मुहासबा करेंगे, आज जाने की तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह कल पाने वालों में से होंगे। और दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं, और आखिरत का घर यकीनन उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरते हैं। तो क्या तुम समझते नहीं? अल्लाह ताला ने दुनिया की बेसबाती और आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करने का दर्स दिया है कि अल्लाह के बंदो, लज्जतों के असीर मत बनो, आखिरत को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें करो। लज्जतें छूट जाएंगी,
ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، تمہاری زندگی لذت کے لیے نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس جنت کے بعد کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے لیے پتھر ڈھونے والوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ وہ بھی کیا منظر تھا جب اللہ کے رسول فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر فرمایا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ ہی کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ لوگوں کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں، ہر دور میں جب حق بات کہی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے وہ لوگ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں جو باطل کے لیڈرز ہوتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں ایک عجیب کشمکش کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش کو ہر سچے دائی کو فیس کرنا پڑتا ہے، یا تو سچ چھپ جائے گا اور اگر سچ کا اظہار ہوگا تو مخالفت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، سچ کہنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین کی کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مشرکین اور وہ سب جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے مردوں کی مانند ہیں، ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وہ کون سے اندھیرے ہیں جن میں آیات کو جھٹلانے والے پڑے رہتے ہیں؟ کفر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، خواہش پرستی کے اندھیرے۔ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں وہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ جو حق الیقین رکھتے ہیں کہ یہ دعوت سچی ہے، فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ ایسا نہیں ہے آج بھی کہ اس بڑی وبا کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد سب لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوں۔ صرف سچے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، باقی لوگ تو ویکسین والوں کو پکارتے ہیں۔ میں یہ بات اس وجہ سے یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے ہر بیماری جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے
اس کا علاج اس نے اتارا ہے. علاج کرنا حق ہے. ریسرچز کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت. جو تحقیقات کرتے ہیں، جو اس انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یاد رکھیے گا حل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. پکارنا اسی کو حق ہے، اسی کی طرف دیکھنا ہے، اسی کی طرف توجہ کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے. مطالبہ کسی اور سے نہیں کرنا. دنیا میں ایک پتا بھی اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کنٹرول ہے، غلبہ ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو سچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اور جو نہیں پکارتا وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک بناتے ہو.